لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. صلوات بر محمد وآل محمد. سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد جواد کربلائی مرحوم کی روح کو بخش دیں. محبان اہل بیت اور واجب الاحترام سامعین اور مومنین، ظاہر ہے کہ اس مجلس کا پڑھنا میرے لیے اس لیے دقت طلب ہے کہ اس وقت یہ بیان خطابت سے زیادہ تعزیت کے حصار اور دائرے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ تعزیت کا جو مزاج ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. پرسوں سے یہ تذکرہ ہے کہ ماسٹر محمد جواد کو موت آ گئی. موت تو آ گئی، مگر کیا موت آ گئی؟ اس لیے کہ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں. موت فرد کو آتی ہے، انفرادیت کو نہیں. موت آدمی کو آتی ہے، آدمیت کو نہیں. جواد صاحب مرحوم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ تنہا رہ کے بھی ایک انجمن تھے، وہ اکیلے رہ کے بھی ایک ادارہ تھے. اس کائنات ہست و بود میں بے شمار ڈاکٹرز، انجینئر، وکیل، شاعر، عالم، خطیب، حاجی، کربلائی اور مختلف نوع صفات کے لوگ ملیں گے، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس طرح کے صفات کے حامل لوگ کیا سچے معنوں میں انسان بھی ہیں. آج مجلس کا عنوان ہے انسان اور انسانیت. بیان کا موضوع ہے انسان اور انسانیت، اس لیے کہ میں ایک ایسے شخص کی سیوم کی مجلس کو خطاب کر رہا ہوں کہ جو معلم تو تھے، مدرس تو تھے، کربلائی تو تھے، نمازی تو تھے، روزے دار تو تھے، عزادار تو تھے، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود، ان تمام اوصاف کے باوجود وہ ایک بہترین انسان تھے. اور اگر کسی میں جوہر انسانیت نہ ہو تو پھر اور دیگر صفات کا ہونا کل عدم بن جاتا ہے. مولا کائنات سے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ سوال کرنے والے نے سوچا مولا گھنٹوں تشریح کریں گے اس سوال کی.
سوال تو ظاہر ہے کہ بڑا پیچیدہ ہے اور بہت ہی دقت طلب سوال تھا، لیکن مشکل کشا کے لیے کوئی بھی دقت نہیں ہوتی۔ مولا یہ بتائیے کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے جیے وہ جانور ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہوتا ہے۔ آپ ماسٹر جواد صاحب کی 70 سالہ کم و بیش حیات کو پیش نظر رکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ اپنے لیے نہیں جی رہے تھے، وہ دوسروں کے لیے جی رہے تھے، وہ انسانیت کی خدمت کر رہے تھے۔ بزرگان محترم یاد رکھیں، انسانیت وہ جوہر ذاتی ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی نے کہا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور 80 سال اس کائنات ہست و بود میں زندگی گزار کے مر جاتے ہیں، مگر وہ آدمی ہی رہ جاتے ہیں، دائرہ انسان اور انسانیت میں شامل نہیں ہوتے۔ بزرگان محترم یاد رکھیں، انسان بنا ہے انس سے، انس مانے محبت کرنے والا۔ اگر کوئی آدمی ایک دوسرے سے انس و محبت نہیں کر رہا ہے تو بس آدمی ہے، اور اگر انس اور محبت کر رہا ہے تو وہ آدمی سے بلند ہو کے انسان کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اور یہی وصف تھا مرحوم کا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ انسان ہونے کا کمال یہ ہے کہ وہ محبت کرے بلا تفریق اور نفرت سے نفرت کرے۔ مگر آج سماج میں، معاشرے میں، تہذیب میں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں یہی ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ محبت کو یتیم کی طرح پروان چڑھاتے ہیں، اب نفرت کو حقیقی اولاد کی طرح پالتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے۔ اور پھر بزرگان محترم آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے آقا علی کے القابات و خطابات و اوصاف حمیدہ اور فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کامل و اکمل و مکمل انسان تھا کہ تمام صفات کہ مثلا وہ جنت کے مالک علی، کوثر کے ساقی علی، جبریل کے استاد علی، آدم کی مٹی گوندھنے والے علی، خمرت طینۃ آدم بیدیہ 40 صباحن کا دعویٰ کرنے والے علی، نوح کی کشتی کو بچانے والے علی، موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں پر غلبہ عطا کرنے والے علی، داؤد کو لوہے کو موم بنانے کی صلاحیت بخشنے والے علی، سلیمان کو حکومت کے ہنر سکھانے والے علی، ابراہیم کی آنکھ کو گلزار بنانے والے علی، جھولے میں رہ کر عیسیٰ کی زبان میں گفتگو کرنے والے علی، شب معراج اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی کے خریدنے والے علی، زمین پہ رہ کے آسمان پر گفتگو کرنے والے علی، بدر کے فاتح علی، احد کے سرما علی، جنگ خندق کے کل ایمان علی، کرار غیر فرار علی، محب خدا محب رسول علی، محب خدا محب رسول علی، صلح حدیبیہ کے کاتب علی، فتح مکہ کے مشکن علی، غدیر کے مولا علی، مولود کعبہ علی، زہرا کے شوہر علی، حسنین کے بابا علی، تاج انما علی، روح آئے تطہیر علی، مباہلے کی جان علی، توجہ فرما رہے ہیں، نقطہ بائے بسم اللہ علی، یعصب الدین علی، امام المتقین علی، امیر المومنین علی، وارث قرآن علی، وہی ترجمان علی، اور پھر وہ علی جس کا کان اذن اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا بازو جنب اللہ، جس کا خطاب اسد اللہ، جس کا دوست رحمت اللہ، جس کا دشمن لعنت اللہ۔ مگر علی یہی تو سب کچھ نہ تھے، جو لقب، جو نام نامی ان تمام صفاتوں، کمالاتوں، کنیتوں، القاباتوں، خطابات پر غالب ہے، اس کا تذکرہ قرآن کے مختلف آیات میں ہے۔ سورہ مبارکہ رحمان
قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 اس کی ابتدائی آیات میں علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ خدا رحمان ہے کہ جس نے پہلے الانسان معرفے کا لگا ہوا ہے، پہلے خاص انسان کو مکمل قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، اور جب علم قرآن خدا دے چکا تب جا کے اس انسان کو خلق کیا. اس آیت کے ذیل میں امام پنجم فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. قابل فخر سامعین اور محبان اہل بیت، تو مولا کائنات کے سارے القابات، سارے خطابات، ساری کنیت، سارے فضائل، سارے کمال ایک طرف، اور علی کا بحیثیت قرآنی نام انسان ہونا یہ کمال ایک طرف، ایک فضیلت ایک طرف، کہ مولا کائنات نے 16 رجب کو ولادت کے چوتھے دن آغوش پیغمبر میں پورے قرآن کی تلاوت کی. سارے پیدا ہونے والے وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن ایک لفظ دے رہا ہے کہ سب پیدا ہونے والے لا تعلمون شیئا ہوتے ہیں. علی پیدا ہوتا ہے تو علم قرآن سینے میں لے کے آتے ہیں، اور اسی لیے آغوش پیغمبر میں 16 رجب کو حضرت علی نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، اس لیے کہ علم قرآن لے کے آئے تھے. 4 دن کے علی ہیں، پورا قرآن رسول کو سنا دیا. اب میں پورے مجمع کو لے کے بارگاہ ختمی مرتبت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. اے رسالت معاب، اے عقل اول، اے قلم اول، اے روح اول، اے وجود اول، اے خلق اول، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، اے بشیر و نذیر، اے سراج منیر، اے لولاک لما خلقت الافلاک، اے رحمت للعالمین، اے وہ پیغمبر کہ جو وہی کہتا ہے، جو وہی ہوتی ہے، جس کی عصمت تکلم پر وہی کے پہرے لگے ہیں. اے میرے عظیم رسول، تمہاری زلفوں میں تو مسائل کائنات کا پیچ و خم جو ہے وہ مسائل کائنات کا حل ہے. میرے عظیم رسول، تمہاری پیشانی کی سلوٹیں نور کا دریا ہے، تمہاری آنکھوں کی سرخ لکیریں صراط مستقیم ہیں. یہ سارے فضائل میرے رسول اپنی جگہ پر، مگر یہ سوال تشنا ہے میرے رسول جواب دیں کہ آپ کے چھوٹے بھائی اور آپ کے وسیع نے چوتھے دن پورا قرآن پڑھ دیا آپ ہی کی گود میں. آپ نے 4 دن پر قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے پیدا ہونے کے بعد 4 دن میں نہیں 4 ہفتے میں پورا قرآن پڑھا ہوتا، 4 مہینے میں پورا قرآن پڑھا ہوتا، 4 سال میں پورا قرآن پڑھا ہوتا. عجب نہیں رسالت کے لبوں کو جنبش ہو اور آواز آئے، حالات کی مجبوری تھی. علی جب پڑھ رہے تھے قرآن تو مجھ جیسا تصدیق کرنے والا تھا، میں پڑھتا تو تصدیق کون کرتا؟ تو بزرگان محترم، یہ سورہ رحمان ہے جہاں اللہ نے علی کا اسم گرامی انسان بتا کے علی کے شرف کا اعلان کیا، علی کی عظمت کا اعلان کیا. اور پھر سورہ مبارکہ علق قرآن مجید کا سورہ نمبر 96 اس کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، علم الانسان ما لم یعلم. خدا نے ایک انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس آیت کے ذیل میں امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں. تو مختلف آیات میں 6666 آیتوں میں متعدد آیات ہیں جس میں پروردگار عالم نے علی کا تعارف ان کے اسم گرامی کے تعلق سے انسان بتایا ہے. اور پھر ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا،
یہ پہلی خلافت ہے، ابن قحافہ کی خلافت کا عہد ہے، اور اصحاب رسول مسلمان آئے خلیفہ کے پاس جو اختلافی اجماع سے خلیفہ بنے تھے، سقیفہ میں اختلافی اجماع سے خلیفہ بنے تھے۔ ایسی بے بس اور لولی لنگڑی خلافت کہ جس کی خلافت کو نہ باپ نے تسلیم کیا، نہ بیٹے نے تسلیم کیا، نہ زوجہ نے تسلیم کیا۔ جب باپ تک خبر پہنچی ابن قحافہ تک تو اس نے یہ کہا 95 سالہ پہلے خلیفہ جو 70 سال کے تھے ان کے 95 سالہ باپ ابو قحافہ نے یہ جب خبر سنی قاصد کے ذریعے کہ میرے بیٹے کو مدینے میں خلیفہ بنایا گیا، تو اس وقت الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق خود بلند ہوتا ہے، حق اپنی بلندی میں کسی بیساکھی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی الیکٹرانک میڈیا کا محتاج نہیں ہوتا، کسی ذرائع ابلاغ کا محتاج نہیں ہوتا۔ خلیفہ اول کے کس بات کی زبان پہ حق آ گیا کہ جب میرے بیٹے کو امت مدینے میں خلیفہ بنا رہی تھی تو کیا مدینے میں علی موجود نہیں تھے؟ کہ نہیں تھے تو مگر آپ کے بیٹے کی بزرگی اور علی کی کمسنی، علی کمسن تھے، آپ کے بیٹے سن و سال کے اعتبار سے بزرگ تھے، اس لیے انہیں خلیفہ بنا لیا گیا۔ تو ابو قحافہ نے کہا اگر خلافت بزرگی کی وجہ سے ہوتی ہے تو میرے بیٹے سے کہہ دو کہ تم سے زیادہ تمہارا باپ خلیفہ بننے کا مستحق ہے۔ تو بزرگان محترم یہ ان کی اختلافی خلافت کا عہد ہے کہ مدینے اور اطراف میں زلزلہ آیا اور مسلمان اس اختلافی خلیفہ کے پاس آئے اور آن کر کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زلزلوں کے جھٹکوں کو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا چلیے اور نکل کے باہر آ کے اس زلزلے کو روکیے۔ کہا میں اور زلزلہ، ان کے دماغ میں خود زلزلہ آیا کہ میں اور زلزلے کو کیسے دور کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر مسئلہ کیسے ہو؟ کہا میں اپنے مشیر کو بلاتا ہوں۔ بعد میں بننے والے دوسرے خلیفہ کو بلایا، کہا بتاؤ یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ آئے ہیں شکوہ کرنے، زلزلہ روکنے کی درخواست لے کے یہ آئے ہیں، کیسے مسئلہ حل ہو؟ کہا یہ ہے بہت بڑی مشکل، زلزلہ یہ ہے بہت بڑی مشکل، اور اسے سوائے مشکل کشا علی کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں علی کی خلافت پر جھگڑا ہے، علی کی مشکل کشائی پر جھگڑا نہیں ہے۔ علی کو مشکل کشا سب مانتے ہیں، علی کو حاجت روا سب مانتے ہیں۔ دونوں آئے علی کے پاس اور کہا مولا زلزلہ ہے دور کیجئے۔ کہا سب سے کہو میدان مدینہ میں آئے۔ علی میدان مدینہ کی طرف چلے، علی آگے آگے ہیں، یہ دونوں پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے سارا مجمع۔ یوں ہی ترتیب بھی ہونی چاہیے، امام آگے ہی ہوتا ہے، ماموم پیچھے ہی ہوتا ہے۔ اور اب ہزاروں کا مجمع آ گیا میدان مدینہ میں، اور ایک مرتبہ علی نے زمین پر ہاتھ رکھا۔ لفظیں بدلوں اس لیے کہ یہاں جو مجمع ہے وہ لفظوں کی حرارت، فقروں کی تڑپ، جملوں کے اضطراب کو محسوس کرنے والا ہے۔ ہمارا وطن ریشمی الفاظ، شبنمی فقروں، مخملی جملوں کا استقبال کرتا ہے۔ بزرگان محترم جب علی میدان مدینہ میں آئے تو جیسے کوئی شفیق باپ اپنے روٹھے ہوئے بیٹے سے منانے کے لیے کہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج ابو تراب نے تراب کے سر پر ہاتھ رکھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 3 مرتبہ اتنا کہا اور زلزلہ دور ہو گیا، مگر اصحاب رسول کے دماغوں میں زلزلہ آ گیا۔ کہا یا علی آپ نے صرف زمین سے اتنا ہی کہا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، اور زلزلہ دور ہو گیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے خطیب منبر سلونی نے کہا یہ محدود اور حصار مدینہ اور اطراف مدینہ کے مختصر سے زلزلے کے ختم کرنے پر میرے اشارے سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے، کیا تم نے سورہ زلزال نہیں پڑھا ہے؟ اور یہ کہہ کر قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 پڑھتے ہوئے علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض
الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، وہ اخرجت الارض اثقالها، اور یہ زمین اپنے سینے کے معدنیات اور مردوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اس وقت ایک انسان ہوگا، میں خطابت تو نہیں کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے، تعزیت ہے یہ، مگر اب جو لفظیں ہیں فضائل مولا کی، اس کا تو سننا پڑے گا پورے وجدان کے ساتھ، کہیں سے بھی کوئی بخیلی کا اظہار نہ ہو، سننے میں کوئی کنجوسی کا کے آثار نظر نہ آئے۔ بزرگان محترم، جب سورہ اسرافیل سے سارے انسان مر جائیں گے تو اب قرآن کہہ رہا ہے وقال الانسان ما لها، مگر پھر ایک انسان ہوگا جو اس زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، تو پھر اس دن یہ زمین اس انسان سے سب کچھ بیان کر دے گی۔ اے جھوم جھوم کر قرآن پڑھنے والے مسلمانوں، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نجدی، حجازی، زیدیہ، بیدیہ، اسماعیلیہ، شافعی، مالکی، پاکستان، مصر، سعودیہ کا مسلمان ہو، جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہو، ذرا اس انسان کو تو تلاش کرو کہ جس سے زمین بات کرے گی اور اپنے سارے معدنیات کو نکال کے باہر بھیج دے گی۔ سورہ زلزال پڑھ کر آقا علی نے کہا اے اصحاب رسول، قیامت آنے کے بعد، زلزلہ آنے کے بعد، اپنے سینے کے سارے معدنیات اور مردوں کو نکال کے باہر پھینکنے کے بعد جس انسان سے زمین بات کرے گی وہ کوئی اور نہیں، میں علی۔ یہاں علی نے خود بتایا کہ قرآن میں میرا ایک نام انسان بھی ہے، یعنی جو جوہر انسانیت رکھتا تھا 100%، جہاں اللہ نے اسے اور بہت اعزاز سے نوازا، اللہ نے اس کا نام ہی انسان رکھ دیا۔ تو انسان آدمی کا ایک جوہر ہے، ایک زیور ہے، اور جو شخص چاہے وہ کتنا ہی باکمال ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، اگر اس میں انسانیت نہیں ہے تو پھر گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، آج جس ماسٹر جواد مرحوم کے میں سیوم کی مجلس پڑھ رہا ہوں، اس میں انسانیت کا جوہر بدرجہ اتم موجود تھا، اور وہ مولا کائنات کے اس نسخے کو اور ارشاد اقدس کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ آقا علی نے ارشاد فرمایا کہ تم زندگی اس طرح سے گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ ان کے جنازے میں ہزاروں کا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے ذہین تھے اور آقا علی کے اس نسخے پر عمل کر رہے تھے، ورنہ جنازے تو ہر وقت نکلتے رہتے ہیں، کبھی اتنا مجمع کیوں نہیں ہوتا، کبھی اتنا درد کیوں نہیں ہوتا۔ ماسٹر جواد مرحوم اس دنیا میں نہیں رہے، مگر وہ یاد بن کر دلوں میں اپنی زندگی میں بسے رہے، اور جب موت آ گئی تو آنسو بن کر وہ آنکھوں میں سما گئے۔ ماسٹر جواد مرحوم 50 سال تک درس و تدریس اور سماجی خدمات کو بدرجہ اتم انجام دیتے رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نصف صدی کا عرصہ ہم کہہ دیں آپ سن لیں، مگر اس 50 سال میں کتنے طوفان آئے، کتنے مسائل آئے، کیا نشیب و فراز آئے، کیسے صبح ہوئی، کیسے شام ہوئی، اسے کون سمجھ سکتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان کی روح کو کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ایک کامیاب ترین زندگی گزار کے اس کائنات ہست و بوس سے، اس دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کر گئے۔ انہوں نے
بچوں کی میں کبھی کبھی گفتگو کرتا تھا تو وہ اشارہ دیتے تھے کہ مولانا میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت پر بڑی توجہ دیتا ہوں، اور یہی بہت ضروری ہے۔ بہت گھرانے کے بچے بہت تعلیم یافتہ گزرے ہیں، مگر تربیت نہ ہونے سے وہ بگڑ گئے اور ننگے انسانیت بن گئے۔ وہ اس شعر کے مفہوم کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراش آ جائے۔ اور انہوں نے ہر ایک کو اس طریقے سے مزین کیا کہ آج ان کے ہزاروں شاگرد خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے کہ ان کے پیش نظر مولا کائنات کے عالم علم لدنی کے یہ افکار عالیہ تھے کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ آقا علی فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ مر گیا ہو، دراصل یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، ادب نہ ہو۔ وہ اسی لیے زیور علم سے بچوں کو آراستہ کرنے کی سعی مشکور میں ہمیشہ مصروف رہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ آقا علی نے یہ فکر دی ہے کہ لیس الجمال باسواب تزینونا ان الجمال جمال العلم والادب۔ وہ زینت جو تم کپڑے پہن کے حاصل کرتے ہو وہ زینت کوئی زینت نہیں ہے، دراصل زینت اور خوبصورتی علم کی ہوتی ہے، ادب کی ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، علم دینا، معلم ہونا، مدرس ہونا، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ مولائے کائنات کے بیٹے حضرت امام حسین نے اپنے کسی بیٹے صلوات پڑھی دی ہے تو بلند آواز سے پڑھیں بر محمد۔ آپ مزاج خطابت میرا جانتے ہیں کہ جب میں خطابت کرتا ہوں تو پھر بلند آواز سے گاہے گاہے صلوات بھی پڑھواتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا آج کی یہ مجلس خطابت سے زیادہ تعزیت ہے، اس لیے بس پڑھتا ہی جا رہا ہوں، اور جو باتیں ذہن میں ہیں اسے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا جا رہا ہوں۔ تو ایک مدینے کا بڑا مشہور معلم اور مدرس، بچوں کو درس دینے والا، تعلیم دینے والا، جس کا نام تھا عبد الرحمن، جناب امام حسین نے اپنے جب کسی بچے کو الف بے پڑھوانا چاہا اور قرآن کا آغاز کروانا چاہا، دینیات کی تعلیم دینا چاہی، تو عبد الرحمن کو مدعو کیا گھر پہ، اور سینکڑوں مدینے کے مسلمانوں کو گھر پر مدعو کیا، اور اس نے معلم نے پہلے دن 20-25 منٹ الف بے اور یہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ دینیات کی تعلیم دی۔ تو آپ تفصیل تو کتابوں میں دیکھیں گے، میں تو مختصر کر رہا ہوں۔ پھر لوگوں نے کھانا کھایا، پھر عبد الرحمن معلم مدینہ جب گھر سے جانے لگا تو تاریخ میں یہ ہے کہ مولا حسین نے 1000 اشرفی اسے دی اور 100 جوڑے کپڑے دیے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو سن کے تعجب، تو اس وقت بھی تعجب ہو رہا تھا کہ مولا وہ بس چند منٹ کی تعلیم آپ کے بچے کو دی، آپ کے نور نظر کو دی، ارے 10-20 اشرفی بھی بہت تھی، 1-2-4 جوڑے کپڑے تھے، یہ 1000 اشرفی، 100 جوڑے کپڑے۔ تو امام حسین نے فرمایا میں نے جو اسے مال دنیا دیا ہے وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، اس نے جو تعلیم دیا ہے اسے یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں بزرگان محترم۔ تو ماشاءاللہ ماسٹر محمد جواد مرحوم کے اگر صرف شاگردوں کی جہت سے گفتگو کی جائے، ان کے اور بھی خدمات ہیں، ان کی خدمات کی اور بھی جہتیں ہیں، لیکن صرف اگر ان کے درس و تدریس اور بچوں کی تعلیم و
تعلم کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ان کے سینکڑوں شاگرد وطن میں موجود ہیں، اور اسی لیے قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث۔ امام ششم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، کوئی خدمت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، پڑھا نہیں سکتا، کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو امام ششم صادق علیہ محمد فرماتے ہیں ایسا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بالکل رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، قطع ہو جاتا ہے، الا بثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر بھی جاتا ہے تو ایصال ثواب کا اور عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ الاول صدقۃ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ، کسی نے مسجد بنوا دی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے بنوانے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ کسی نے یہ امامارہ بنوا دیا، جب تک یہاں مجلس و ماتم ہوتا رہے گا، جس نے بھی بنوایا نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ والثانی علم ينتفع بہ، دوسری چیز کہ مرنے کے بعد سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے مگر ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں ایسا علم جس سے نفع پہنچ رہا ہو۔ ماسٹر جواد مرحوم نے اتنے سینکڑوں شاگرد پہنچے کہ ان کو جو کچھ پڑھا دیا ہے وہ اب دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، اور اس طرح ان کا یہ عمل علم ینتفع بہ کے حصار میں آ رہا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ والثالث ولد صالح، نیک اولاد کسی نے چھوڑی ہے تو ان کی جو بھی نیکیاں ہیں وہ مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اسی لیے میں نے قرآن حکیم کے جس محترم اور مقدس اور ناقابل فراموش فقرے کو، لفظوں کو سنا کر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا، وہ سورہ مومن قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 اس کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ ظاہر ہے کہ ایک آدھ مرتبہ میں اور دہرا دوں تاکہ لفظوں سے بھی آپ آشنا ہو جائیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہوگا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، خدا کہہ رہا ہے آج ہم قیامت کے دن جو کچھ اس نے کسب کیا ہے اس کی جزا دیں گے۔ بما کسبت ہے، میں دیکھوں گا کہ اگر میں نے لفظ فوراً دیا اور آپ کی چہرے کی درخشندگی تابندگی میں ذرا اور اضافہ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ مجھے رکنا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس نے جو کسب کیا ہے اس کی جزا دیں گے۔ بما عملت نہیں کہا، بما کسبت کہا، اس لیے کہ جواد مرحوم کا ظرف زمانے بما عملت 70 سال کا، بما کسبت مرنے کی بات کہ یہ مجلس ہے، ان کے نام سے قرآن کی تلاوت ہے، یہ بما عملت نہیں ہے، یہ بما کسبت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس گانے محترم۔ تو مرنے والا مر جاتا ہے لیکن اس کے نام پر جو ایصال ثواب ہوتا ہے یا اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کو دیکھ کے جو نیکیاں بجا لاتا ہے وہ بما عملت نہیں ہوتا، بما کسبت ہوتا ہے۔ بس بزرگان محترم، وقت کی جو نزاکت ہے اور جو کشمکش ہے وقت کی، اسے میں پیش نظر رکھتے ہوئے
باتیں اور بھی ذہن میں ہیں اس حوالے سے، مگر چھوڑ رہا ہوں۔ اور بس یہ کہ پرسوں جو جنازے کا منظر تھا، جو ازدحام تھا، جو مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع، اسے دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ہی زندگی گزارے کہ قدم خود اس کی تدفین کے لیے گھر سے نکلے اور قبرستان تک پہنچے۔ محترم مومنین، ذمہ دار سامعین، کیا مجمع تھا جنازے میں، کیا رونق تھی۔ آپ بہت حساس ہیں، میں جانتا ہوں، وطن کے لوگ صرف اشارہ کریں اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ جنازے کی رونق، جنازے میں اتنا مجمع دیکھ کے مجھے خاندان زہرا کے کچھ غریب جنازے بھی یاد آ گئے۔ خوش شہزادی زہرا کا کے جنازے پہ کیا غربت تھی۔ ملیکۃ العرب کی بیٹی اور جنازے میں کل 14 افراد، اس سے بڑی اور کیا غربت ہو سکتی ہے خاتون معاشر کے لیے۔ اور پھر دوسری غربت، قبر زہرا بھی مخفی۔ شہید محسن نقوی نے کہا کہ اے خاک مدینہ، تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں۔ پرسوں سپرد لہد ہوئے، جایا جاتا ہے، گھر والے گئے ہوں گے قبر پر، پھول چڑھایا ہوگا، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، رات میں قبر پر چراغ بھی جلایا ہوگا۔ پھر شہید محسن نے کہا، محسن یہ چاند محسن یہ چاند اس لیے مجھ کو عزیز ہے۔ آپ آنسو نہیں روک سکیں گے، قیامت کی فکر ہے، دل کو چھو لینے والی۔ شہید محسن نقوی نے کہا، محسن یہ چاند اس لیے مجھ کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ تو بڑی غربت ہے بنت رسول کے جنازے۔ ایک دوسرا جنازہ خود حسین غریب کا۔ حسین غریب کی غربت تو یہ ہے کہ جنازہ اٹھنا تو بہت دور کی بات، اس غریب زہرا کو غسل بھی نہیں ملا، کفن بھی نہیں ملا۔ 11 محرم کو جب اہل حرم مقتل میں آئے، سکینہ جیسی بیٹی باپ کے لاشیں پائی، سجاد جیسا بیٹا باپ کے لاشیں پائے، زینب جیسی بہن بھائی کی لاش پہ آئی، تو زینب نے یہ دیکھا، عالمہ غیر معلمہ نے یہ دیکھا، فکر و نظر کی رسول، ہوش و خرد کی امام، صبر کی پروردگار، ایثار و سخاوت کا زمزم، قربانیوں کی سلسبیل، عالمہ غیر معلمہ، مشیر امامت شہزادی زینب نے یہ دیکھا، میرے بھتیجے کا چہرہ بہت تیز بدل رہا ہے۔ فرماتی ہے، میرے لال سجاد جان دے دو گے؟ لگتا ہے کہ تم نے کوئی بڑی بات سوچ لی۔ پھوپھی اماں، سوچ بس یہی تو رہا کہ میں 22 سال کا جوان بیٹا مجبور، مگر باپ کو نہ غسل دے سکا نہ کفن بنا سکا، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کا بیٹا صبر کرو۔ زینب نے صبر کی تلقین تو کر دی، مگر خود سے بھی رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے شہزادی زینب کہتی ہیں، نانا تمہاری نماز تو رحمت کے فرشتوں نے پڑھی تھی، تو
تمہیں جنتی کفن ملا تھا، جنتی کافور ملا تھا۔ نانا ذرا ادھر کربلا کا رخ کر کے دیکھو، یہ تمہارا حسین ہے جو بے غسل و کفن خاک و خون میں غلطا کربلا کی جلتی زمین میں پڑا ہے۔ اور زینب سکینہ جیسی بیٹی جو باپ کی بے کفن لاش کو دیکھ کے تڑپ رہی۔ ماسٹر محمد جواد کا انتقال ہوا، سینکڑوں لوگ گھر پائے تعزیت پیش کرنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے۔ مرنے کے بعد حق ہے کہ پسماندگان کو پرسہ دیا جائے، گھر والوں کو تعزیت دی جائے۔ تعزیت کوئی دیتا ہے گھر والوں کو تو بڑا سکون ملتا ہے۔ کسی کا بھائی مر جائے اور بھائی کو کوئی تعزیت دے تو بڑا سکون ملتا ہے۔ کسی کا باپ مر جائے، بیٹے کو تسلی دی جائے، تعزیت دی جائے تو بہت سکون ملتا ہے۔ کسی کا باپ مر جائے، بیٹی کو تعزیت دی جائے تو بیٹی کو بڑا صبر آ جاتا ہے۔ ہائے کربلا میں یہ رسم بھی اڑ گئی۔ خدائے سخن میر انیس کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ظلم و ستم کا ایک سلسلہ۔ کسی نے حسین 3 دن کے پیاسے ذبح ہو گئے، ان کے بیٹے زین العابدین کو کسی نے تعزیت نہ دی، تعزیت نہیں دی، پشپ تعزیانے تو نہ مارتے، ہاتھوں میں ہتھکڑی تو نہ پہناتے، پاؤں میں بیڑی تو نہ ڈالتے۔ عزادارو، یہ وہ تشنگی تھی کہ زینب محسوس کر رہی تھی کہ بیٹے سجاد کو تعزیت نہیں دی گئی، اسی لیے شام کی سال بھر کی قید کے بعد جب رہائی ملی ہے تو زینب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، اور پہلا دن ہے زینب نے فرش عزا بچھایا، فرش عزا بچھا کے ایک مسند بچھائی۔ مسند فرش عزا کا جز نہیں، وہ وقتی طور پر مسند تھی۔ کہا بیٹا سجاد تمہیں اس مسند پر بیٹھنا ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کا حکم ہے بیٹھوں گا، مگر کیوں بیٹھنا ہے؟ کہا بیٹا بس ایک بات ہے کہ دنیا کا دستور ہے، باپ مرتا ہے تو بیٹے کو تعزیت دی جاتی ہے۔ بیٹا تیرا بابا کربلا میں مارا گیا، میں نے دیکھا کسی نے تم کو پرسہ نہ دیا، زینب تمہیں پرسہ دے گی۔ بیٹا مسند پر بیٹھو، میری طرف سے اپنے باپ کی شہادت پر تعزیت قبول کرو۔ ہاں رونے والوں، باپ مر گیا اور بیٹیوں کو یہاں پرسہ دیا گیا۔ کربلا میں سکینہ کا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا، کسی نے حسین کی بیٹی کو پرسہ نہ دیا، سکینہ کو پرسہ نہیں دیا تو نہیں دیا، مگر کوئی کانوں سے گوہر تو نہ چھینتا، رخسار پر تماشے تو نہ مارے جاتے۔ بس عزادارو 5-6 منٹ اور مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے آنسو رومال زہرا کے حوالے ہو رہے ہیں۔ یقیناً مصطفیٰ آباد میں جواد مرحوم کے انتقال سے ایک بہت بڑا خلا ہو گیا، اور اب ظاہر ہے خدا مسبب الاسباب، کوئی صورت نکلے گی کہ یہ خلا پورا ہو، لیکن اب یہ مصائب کے قیامت کے جملوں کو بھی سماعت فرما لیں۔ رونے والوں اور سوگواروں، یہ مرحلہ بہت قابل ذکر ہے کہ کربلا کے میدان میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ آج کوئی بھائی کسی کا مر جاتا ہے تو بھائی کو بھی تعزیت دی جاتی۔ حسین کا عزیز ترین برادر عباس مارا گیا، کسی نے حسین کو تعزیت نہ دی۔ معمولی بات ہے، عباس کی شہادت حسین جیسے بھائی کے لیے معمولی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ابو الفضل العباس گھوڑے سے گرے ہیں، آواز دی آقا میں گھوڑے سے گر گیا،
حسین نے یہ آواز سنی، علی اکبر کو لیا، بیٹا میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا، میرا عباس گھوڑے سے گر گیا، چلو مقتل میں چلو۔ علی اکبر کو لے کے حسین مقتل میں آئے۔ کربلا کی زمین بہت تپ رہی تھی، تپتی ہوئی زمین پر حسین بیٹھے، عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، مگر عباس نے حسین کو نہیں دیکھا۔ مجبوری یہ تھی کہ ایک آنکھ میں ہرملہ کا تیر پیوست تھا، دوسری آنکھ میں وہ خون جم گیا تھا کہ جب گرز لگا تو گرز لگنے کے بعد پیشانی سے یہ خون بہنے لگا، وہ بہتا ہوا آنکھ میں آ گیا۔ تو اب دونوں آنکھ سے نہیں دکھائی دے رہا ہے عباس کو۔ عباس نے حسین کا آنا نہیں دیکھا، عباس نے علی اکبر کا آنا نہیں دیکھا، عباس نے جلتی زمین پر حسین کا بیٹھنا نہیں دیکھا، مگر حسین نے جلتی زمین پر بیٹھ کے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ عباس نے کہا کون ہے جو اتنی محبت سے میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہے؟ حسین رونے لگے، عباس تیرا غریب بھیا حسین ہے جو تیرے سر کو جلتی زمین پر بیٹھا ہوا اپنے زانوں پر رکھے۔ حسین نے جب یہ کہا تو عباس اپنا سر زانوے حسین سے ہٹانے لگے کہ عباس ایسا نہ کرنا، حسین کی خواہش ہے کہ تم اپنا سر میرے زانوں پر رکھے رہو۔ کہ آقا آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ حسین رو کے کہتے ہیں عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں آقا ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ کہ عباس تو جلدی کہو، جلدی کرو۔ کہا مولا مولا بس ایک بات یہ ہے کہ میں بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے مشکیزہ لے کے آیا تھا، مشکیزہ چھن گیا، اب میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اچھا عباس اور کچھ کہنا؟ دیکھیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے کیا گفتگو کر رہا۔ عباس اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اب جو عباس نے سوال کیا، خدائے سخن میر انیس نے اسے اپنے مرثیے میں نقل کیا کہ حسین فرماتے ہیں عباس سے حسین کہتے ہیں آقا آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے، آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے، آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے؟ کہا نہیں عباس سکینہ نہیں آئی ہے، میرا اکبر ضرور آیا ہے۔ اچھا ہم شبیہ پیغمبر آئے ہیں، ان سے کہو ذرا جھک جائیں، میں کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر جھکے، عباس نے علی اکبر کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کے علی اکبر تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ اور عزاداروں پھر ایک مرتبہ موت کا پسینہ عباس کی پیشانی پایا تو حسین کہتے ہیں عباس میری بھی خواہش ہے۔ آقا کیا خواہش ہے؟ کہ زندگی بھر عباس تم نے مجھے آقا کہا، مولا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ عزاداروں لبوں کو جنبش ہوئی، بھائی کہہ رہے تھے کہ دم نکل گیا۔ ارے ایک بھائی نے بھائی کا یہ قیامت کا منظر دیکھا کہ بھائی کے سامنے بھائی مر گیا۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، الان انکسر زہری وقلت حیلتی، اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کیا کرے۔ اس مرثیے کے مفہوم کو میر انیس یوں کہتے ہیں کہ حسین نے کہا دشمن پہ بھی یہ عالم تنہائی نہ ہوئے، جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہوئے۔ مشک و علم لے کے حسین آئے، سکینہ لپٹ گئی،
میرے چچا کو بابا کہا چھوڑ سیعلم اللہ ظلم و ینقلب